بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھارت سے باہر ایک بڑے انٹرنیشنل اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک مسلمان لڑکے نے اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے دلچسپ اور معمول کے مطابق سوال کیا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب اس کا سوال کا جواب دیا تو بہت سے لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ قیامت کی کون سی نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے، اور اب بھی اس وقت میں بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کون سی نشانیاں پوری ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ First of all, congratulations. My question is, living in the Western world, Qiyamah is the day that's been, known from the day the universe and everything was determined. There are signs about Qiyamah, build up to the Qiyamah. What is your view about the major signs or any of those signs that have appeared, considering the state of our Muslim Ummah in the afflictions and everything that's happening in the dunya at the moment? ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ لقمان چیپٹر نمبر 31 آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں، لیکن قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جانتی ہے، لہٰذا قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں اور کچھ تو ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قیامت کے آنے کی کچھ ان نشانیوں کا تذکرہ کیا جنہیں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ Qiyamah is concerned, Allah says in the Quran in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 34, that no one knows the hour except Allah subhanahu wa ta'ala. So that Qiyamah day, no one knows except Allah subhanahu wa ta'ala. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ سب سے پہلی بڑی اور اہم نشانی جو کہ پوری بھی ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آخری نبی کے طور پر بھیجے جائیں گے، یعنی آج سے 1400 سال پہلے بھیج دیا گیا، یعنی کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قیامت کی ایک نشانی کے ظاہر ہونے کے کتنے عرصے بعد دوسری نشانی ظاہر ہوگی، اور یوں یہ ساری نشانیاں پوری ہونے کے بعد کتنے عرصے بعد قیامت برپا ہوگی، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اسے کچھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں، کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں، اور 100 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ There are many signs of Qiyamah. The first sign was the coming of the last and final messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Only after the last messenger would come, would the Qiyamah come after that. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1400 years back he came. He was one of the earliest signs of Qiyamah. But there are many other signs. But we do not know how long would one, after this sign, how long will it take for Qiyamah to come. It may take few days, few months, few years, 100 years, 1000 years, we don't know. And there are many signs are coming true. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ قیامت کے آنے کی بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، جس میں سے ایک سب سے بڑی قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ عرب میں عربی لوگ بالخصوص بدو اور عرب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، اور مقابلہ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا نام برج الخلیفہ ہے، اور وہ دبئی میں واقع ہے جو کہ عرب ملک ہے۔ عرب اور سعودی عرب کے لوگوں کے درمیان اونچی عمارتوں کا مقابلہ چل رہا ہے۔ حال ہی میں دوستوں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کی بادشاہ محمد بن سلمان نے ایک بڑے پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت وہ دبئی کے طرز پر سعودی عرب میں بھی سیاحت کو کھولتے ہوئے بڑی بڑی عمارتوں اور مختلف پلے زونز بنا رہے ہیں، جہاں پر ایک جانب بیچ یعنی کہ سمندر ہوگا، دوسری جانب کسینو بھی چلیں گے، کنسرٹس بھی ہوں گے، اور یہ دبئی کے مقابلے پر سب ہو رہا ہے۔ بلا شبہ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے جو اب ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ الفاظ سنیے۔ Of Qiyamah was also that the Bedouin Arabs would compete with each other in making tall buildings. And we know that mashallah today the tall buildings are made by the Arabs, and this very city and country Dubai has the tallest building in the world, Burj Khalifa, and they compete. So now there is news that in another part, in Saudi Arabia, a building of 1 mile is coming or 1 kilometer is coming. They're competing. So today, the tallest building in the world today is Burj Khalifa. It is about 828 meters high. And I was there today again, and I've been there several times. The second tallest is Makkah Tower, about 650 meters. So the two tallest towers are made by the Arabs. So these are signs. Then اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قیامت کی ایک اور ایسی نشانی بتائی کہ جو آج کل کے دنوں میں ہم روز اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ قیامت کی اس نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے کہ مسلمان بڑی بڑی مساجد تعمیر کریں گے
جو کہ جدید سہولیات سے آراستہ ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو کہ بظاہر بری ہیں اور کچھ ایسی بری ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عمارتیں بنانا اور اونچی اور اس سے مقابلے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بڑی عمارتیں بنانا روک دیا جائے۔ اسی طرح سے مساجد کی تزئین و آرائش اور مساجد کو بہت خوبصورت اور جدید سہولیات سے آراستہ کرنا ہرگز غلط نہیں ہے۔ دوستو، جدید سہولیات آ رہی ہیں، کہیں پر ایئر کنڈیشن مساجد موجود ہیں، کہیں پر ایسی ٹائلز لگائی جاتی ہیں جو کہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد رہتی ہیں، اور نمازیوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ الفاظ سنیے۔ Then the other signs that people will decorate the mosque and make it very expensive and decorated. See, any sign of Qiyamah doesn't mean the sign is good or bad. Some signs are bad, some signs are good. That the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a good sign. So you cannot say making tall building is good or bad. You cannot say because it's a sign of Qiyamah I will not make, Qiyamah will come. So making tall buildings is not bad because it's a sign of Qiyamah. Making mosques which are posh is not bad. Some signs are bad, some signs are good. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس موقع پر ایک اور اہم سوال کا جواب بھی دے دیا جو ان سے براہ راست پوچھا تو نہیں گیا تھا، مگر سبھی کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ قیامت قریب آنے پر ہماری زندگی میں تو قیامت آئے گی ہی نہیں، ہم تو قیامت سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ قیامت کے اب موت کے خوف سے آزاد ہیں یہ لوگ، دین اسلام سے دور ہونے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ ہمیں بطور مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ قیامت 2 سال بعد آ رہی ہے یا 100 سال بعد۔ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے اور قیامت اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا کہ قیامت سے متعلق اس دور کی نسل کو اتنا زیادہ حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، جو کہ اب تک تشریف نہیں لائے ہیں، اور یہ نشانی پورے ہونے تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اس طرح سے امام مہدی کی آمد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ آئیں گے اور مسلمان جو امام مہدی کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں جو ابھی پورا ہونا باقی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ الفاظ سنیے۔ We should follow the Quran and Sunnah. Whether Qiyamah is going to come after 1 week or 1 month or 1 year or 1,000 years, we have to follow Quran and Sunnah. We don't have to wait for it. Our dealings, our ibadah will remain the same. Our behavior will remain the same. And then there are signs. Isa alayhi salam will come again, but he is one of the signs of Qiyamah. He will come and testify to the world. He never said that he was God, but he is a messenger of God. Then there will be Imam Mahdi will come. And there are many signs that anyone who supports Imam Mahdi and to fight against the kuffar, they have promised Jannah. So there are many signs that are there. You can give a lecture on that. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ بیان آپ کے سامنے ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات سے قطع نظر کہ قیامت کب آئے گی آنے کی تیاری کرنا ہوگی۔ ہم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے مطمئن ہیں کہ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی کو ایسے گزارا ہے کہ آپ قیامت کا سامنا کرنے اور روز آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قیامت کی وہ کون سی نشانی جو آپ کے علم میں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مطابق سعودی عرب اور دبئی کے درمیان بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے، اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔